السلام علیکم ناظرین، پروگرام نئی سوچ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا میزبان افضال احمد۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے مساجد کے حقوق و آداب۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے معزز مہمان ہیں مولانا احسان الہی ظہیر صاحب، جو کہ ایک مذہبی اسکالر ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں آپ نے شرکت کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہمیں کال پہ جوائن کریں گے مولانا یاسر اقبال صاحب۔ ناظرین، آپ بھی ہمارے پروگرام میں براہ راست شرکت کر سکتے ہیں۔ ہمارا فون نمبر ہے 004444031011۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں فیس بک پہ، ٹویٹر پہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ آپ کے اس موضوع کے متعلق جو بھی سوالات ہوں وہ ان کا اظہار ہم تک ضرور کریں۔ تو ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں مولانا صاحب۔ بہت شکریہ۔ اچھا دیکھیں، مسجد کے جو حقوق و آداب ہیں، پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ مسجد کے جو آداب ہیں وہ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب سے پہلے اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ ادب کسے کہتے ہیں، تاکہ اس کے بعد پھر ہم یہ بیان کر سکیں کہ مساجد سے متعلقہ آداب کیا ہے۔ تو ادب دراصل عربی زبان کا لفظ ہے، اصلاً اپنی اصل کے اعتبار سے یہ لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ اس کی اصل عربی میں کہا جاتا ہے دأب سے ہے۔ دأب کہتے ہیں ایک عادت کو اور ایک رویے کو، تو اسی سے ادب بنا ہے۔ تو ادب جو ہے وہ کہا جاتا ہے اچھے رویوں اور اچھی عادات کو۔ تو اچھی عادات اور اچھے رویے یہ ادب کہلاتے ہیں۔ اب ہر چیز سے متعلقہ چونکہ ہماری شریعت مطہرہ زندگی کے تمام پہلوؤں کو محیط ہے، اور اس میں زندگی کے ہر پہلو کے متعلق مکمل رہنمائی موجود ہے، تو شریعت نے ہمیں ہر چیز کے متعلق آداب بتائے ہیں۔ مثال کے طور پر کھانے پینے کے آداب، اٹھنے بیٹھنے کے آداب، گفتگو کے آداب، اور دوسروں کے ساتھ تجارت کرنے کے آداب، آپس میں معاملات کرنے کے آداب، اور گھر میں رہنے کے آداب، ہر چیز کے آداب شریعت نے ہمیں بتائے ہیں۔ یعنی ہر چیز کے ساتھ ہم نے کیسے اچھے رویے کے ساتھ پیش آنا ہے، اور ہر چیز کے ساتھ ہمارا رویہ اور انداز کیسا ہونا چاہیے۔ انہی میں سے ان چیزوں میں سے مساجد بھی ہیں۔ مساجد اللہ کے گھر ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مساجد اللہ کی ہیں تو اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی سے دعا نہ کرو۔ تو مساجد اللہ کے گھر ہیں، اور ان گھروں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے شعائر اور اپنی نشانیاں قرار دیا ہے۔ اور سب سے پہلی مسجد جو دنیا کے اندر وجود میں آئی وہ بیت اللہ ہے، مسجد حرام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ پہلا گھر جو دنیا میں لوگوں کے لیے قائم کیا گیا رشد و ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، اور ان کے لیے منبع رشد و ہدایت ہے، ان کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، اور ان کو ایک درست ڈائریکشن دینے والا ہے، وہ گھر اللہ کا گھر مکہ میں ہے، جو ببرکت بھی ہے اور منبع ہدایت بھی ہے۔ تو دنیا کی تمام مساجد کے متعلق کچھ عمومی آداب ہیں جو ہر مسجد سے کے ساتھ روا رکھنے چاہیے، اور وہ مساجد کے حقوق بھی ان کو کہا جا سکتا ہے۔ یعنی وہ مساجد کے ہم پر حق ہیں، یہ ضروری ہے کہ ہم مساجد کے ان حقوق کو ادا کریں، جیسے انسان کا انسان پر حق ہوتا ہے، ہمارے باہمی حقوق ہیں، ایک اللہ کا ہم پر حق ہے، اسی طرح مساجد کے کچھ ہم پر حق ہیں۔ مثال کے طور پر مساجد کے حقوق میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مساجد کو صاف کرنے کا، محلوں میں مسجدیں بنانے کا، اور مساجد کو صاف کرنے کا اور ان کو خوشبو لگانے کا حکم دیا۔ تو یہ مساجد کے حقوق ہیں ہم پر، کہ مساجد کا اول تو یہ ہے کہ محلوں میں مساجد قائم کی جائے تاکہ لوگ باجماعت نماز ادا کر سکیں، اور اللہ کا یہ جو شعیرہ ہے اور یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کا وجود دنیا میں زیادہ سے زیادہ
قائم ہو تاکہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں آسانی ہو، لوگوں کی اللہ کی طرف رغبت زیادہ سے زیادہ ہو، اور لوگوں کا اللہ کے ساتھ تعلق زیادہ سے زیادہ قائم ہو۔ تو پہلا حق یہ ہے کہ مساجد زیادہ سے زیادہ قائم کی جائیں، اور وہ مساجد جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ قائم کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ضرورت سے زیادہ قائم کر دی جائیں، لیکن اسلامی معاشرے میں آپ کو پتہ ہے کہ نماز بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ کلمہ طیبہ کے بعد، شہادتین کے اقرار کے بعد سب سے اہم رکن جو ہے اسلام کا وہ نماز ہے، اور نماز کے بعد، نماز کے بغیر انسان مسلمان نہیں کہلا سکتا، کوئی شخص نماز کے بغیر خود کو مسلمان نہیں کہلا۔ تو یہ ہر بالغ مرد پر باجماعت نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ تو چونکہ آپ جانتے ہیں جتنی اس حساب سے اگر دیکھیں گے تو جتنی مسلمانوں کی تعداد ہوگی اسی حساب سے مساجد کی بھی ضرورت پڑے گی، تو مساجد یعنی لوگوں کی ضروریات کو پوری کریں۔ تو اس میں ایک چیز ہے کہ مسجدوں کے احترام میں ہم کہاں کہاں کوتاہی کرتے ہیں؟ جی، یہ میں اس طرف بھی آتا ہوں، پہلے یہ میں اس کو مکمل کر دوں۔ تو مسجدوں کا جو پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ محلوں کے اندر مسجدیں قائم کی جائیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ مساجد کی صفائی کی جائے، صفائی کا بندوبست کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ مساجد میں خوشبو لگائی جائے۔ اسی طرح یہ کہ مساجد کے اندر یعنی خاموشی اختیار کی جائے، اور یہ آداب میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں، آداب بھی اور حقوق بھی ان کو کہا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ مساجد کے اندر اپنی آوازوں کو پست رکھا جائے، لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے، یہ سارے مساجد کے حقوق اور آداب ہیں۔ اب اگر ہم انہی حقوق اور آداب کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں اپنے معاشروں کا، تو یہ جو آپ کا اگلا سوال ہے اس کا جواب واضح ہو جاتا ہے کہ ہم ان آداب میں یا مساجد کے حوالے سے ہم کہاں کہاں کوتاہی کا شکار ہیں۔ تو اگر ہم غور کریں، عموماً یہ ہے کہ چونکہ مساجد اللہ کے گھر ہیں اور مسلمان اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کا بھی احترام کرتے ہیں۔ تمام کے تمام مسلمان مساجد کا احترام کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو کچھ جو کہیں کوتاہی رہ جاتی ہے، کوئی کمی رہ جاتی ہے، اس کی وجہ لاشعوری طور پر بعض اوقات انسان سے کوئی کام ایسے ہو جاتے ہیں، یا انسان کے پاس علم نہیں ہوتا، کچھ لوگوں کے پاس یعنی نالج کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کچھ ایسے کام کر گزرتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی جو مساجد کے آداب کے منافی ہوتے ہیں۔ ان میں سے مثال کے طور پر جس طرح میں نے عرض کیا کہ مساجد کے حقوق میں سے یہ ہے کہ مساجد کی صفائی کی جائے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کی طرف تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم مساجد کے اندر بعض اوقات صفائی کا خیال نہیں رکھتے، تو یہ مساجد کے حقوق میں ہم کوتاہی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر واش رومز وغیرہ ہیں، ان کی صفائی کا مناسب بندوبست نہیں ہوتا، یا کارپیٹس ہیں، قالین ہیں، یا مصلے ہیں، نماز کے لیے صفیں ہیں، ان کی صفائی کا مناسب بندوبست نہیں ہوتا، وہاں پہ گرد پڑی ہوتی ہے، یا وہ برس ہا برس تک ایک ہی قالین یا ایک ہی مصلی بچھا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں بدبو ہوتی ہے اور انسان تسلی کے ساتھ رب کے حضور سر بسجود نہیں ہو پاتا۔ تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ اگر آپ نماز جمعہ کی نماز کے لیے جاتے ہیں، اگر آپ دیکھا جائے تو مسجد کا جو آگے والا حصہ ہوتا ہے وہ اکثر خالی ہوتا ہے، لیکن لوگ پیچھے والے حصے میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ جی، یہ بہت اچھی بات آپ نے کی۔ مساجد کے جو آداب ہیں اور حقوق ہیں ان میں سے جو خصوصی طور پر جمعہ کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تخطى رقاب الناس یوم الجمعۃ فقد اتخذ جسرا الى نار جہنم، کہ جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آگے جائے، اس شخص نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ کوئی شخص لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا کب جائے گا؟ جب آگے جگہ موجود ہوگی۔ بالکل۔ تو اس میں دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہو گئے، یعنی ایک تو وہ شخص جو گردنیں پھلانگ کر جا رہا ہے اور مسجد کے تقدس کو پامال کر رہا ہے اور لوگوں کے تقدس کو بھی پامال کر رہا ہے۔ دیکھیں آپ، یہ کوئی اچھا منظر اور اچھا مظہر نہیں ہے کہ انسان کسی کی گردن پھلانگ کے آگے گزرے۔ تو ہماری شریعت مطہرہ نے ہماری مکمل رہنمائی کی ہے ہر پہلو سے، اور ہمیں ایک بہترین اور شاندار ایک ماڈل دیا ہے، ایک نمونہ دیا ہے اور ایک رہنمائی دی ہے، جس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو اگر ڈھال لیں تو ہم دنیا کے لیے نمونہ بن سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا جمعہ کے دن جاتا ہے تو یہ ایسے ہے گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ تو اب جس طرح آپ نے کہا
کہ کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ آ کر امام کے پیچھے یعنی قریب نہیں بیٹھتے، دور بیٹھتے ہیں ان سے، اور شاید اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں جمعہ کی ادائیگی کے فوراً بعد نکلا جائے مسجد سے. تو یہ مسجد کے واقعتاً آداب کے منافی ہے، کیونکہ اس کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرامین میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کے حوالے سے خصوصی طور پر یہ فضیلت بیان کی ہے اس شخص کی جو اپنے آپ کو پاک صاف کرتا ہے، غسل کرتا ہے اور صاف ستھرا ہو کر اچھے کپڑے پہن کر مسجد میں ٹائم پر آتا ہے اور وقت پر آ کر امام کے قریب ہو کر بیٹھتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم دنا الی الامام واستمع الیہ، پھر امام کے قریب ہو کر بیٹھے اور اس کی بات کو توجہ سے سنے. تو ایسے شخص کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جمعہ کے دن پہلی بات تو یہ ہے کہ وقت پر آنے کا ہر شخص کوشش نہیں کرتا. اکثریت لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم جب خطبہ ختم ہو جائے، جماعت کھڑی ہونے والی ہو، تب ہم جائیں تو فرض کی ادائیگی ہو جائے اور بات ختم ہو. جبکہ جمعہ کے دن بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ لوگ آ کر وقت پر آ کر خطیب سے واضح و نصیحت کی باتیں سنیں تاکہ ان کا ایمان تازہ ہو، اور ان کے لیے ایک یہ ریفریشر کورس ہوتا ہے جو 8 دن کے بعد 7 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. تو وقت پر آنا چاہیے اور وقت پر آ کر آگے بیٹھنا چاہیے تاکہ نہ تو وہ خود تنگی کا شکار ہوں کہ لوگ ان کی گردنیں پھلانگیں، اور نہ ہی لوگ ان کی وجہ سے اس گناہ میں مبتلا ہوں. جی ابھی ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ ہیں ضمیر اختر صاحب، یہ لاہور سے ہیں اور یہ آپ کو بہت بہت سلام پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ جی بہت اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا ایک سوال ہے کہ تمام مساجد میں جو ہے وہ سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ مسجد کے اندر موبائل فون کو بند کر دیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم جو ہے اس کی ٹیونز ہے اس کو آن رکھتے ہیں وہ. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ بعض کا تو ہم مسجد میں فون بھی سننا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کیا ہم یہ مسجد کے جو آداب اور احترام ہیں اس کی سراسر جو ہے وہ اس کے جی یہ بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلائی ہے انہوں نے. اصل میں یہ موبائل ایک مصیبت کی شکل اختیار کر چکے ہیں اس وقت کہ ہر وقت انسان موبائل کے ساتھ مصروف رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ بات مشہور ہے کہ اب جو قریب والے لوگ ہیں وہ دور ہو چکے ہیں اور دور والے قریب آ گئے ہیں. تو انسان اپنے پاس بیٹھے شخص کا بھی خیال نہیں ہوتا اس کو اور موبائل کے ساتھ لگا. یہ تو ایک عمومی مصیبت ہے. اور اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم مساجد کے اندر بھی جو اللہ کے ساتھ تعلق کا وقت ہوتا ہے، جو ہم عمومی طور پر اپنے کاروبار میں، ہم اپنی مصروفیات میں، اپنی دنیا کے معاملات میں مشغول رہتے ہیں، لیکن ایک خاص وقت، بالکل تھوڑا سا وقت ہمارے 24 گھنٹوں میں سے اگر آپ نماز کے اوقات کا اندازہ لگائیں تو شاید وہ 1.5-2 گھنٹے سے زیادہ نہیں بنتے. تو ہم 24 گھنٹوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ بالکل تھوڑا سا وقت مقرر کیا ہے کہ ہم یہ وقت اللہ کو دیں اور خالصتاً اللہ کو دیں. تو مساجد کے اندر جا کر ہمیں چاہیے کہ ہم باقی دنیا کے تمام مشاغل سے بے نیاز ہو کر اور قطع تعلق ہو کر صرف اور صرف اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیں اور اپنی پوری توجہ اللہ کے ساتھ لگائیں. اب یہ جو موبائلوں کی ٹونز کا مسئلہ ہے تو اس میں ایک خرابی نہیں، کئی ایک خرابیاں ہیں. مثال کے طور پر ایک تو بذات خود یہ کہ انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ یعنی قائم اچھی طرح نہیں ہوتا اور وہ اللہ کے ساتھ پورے قلب کے ساتھ، قلب و جان کے ساتھ یکسو ہو کر وہ رابطے میں نہیں ہوتا، بلکہ اس کا دوسرے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی ان کا بھی دھیان ہے. جی بالکل، میں اس طرف آ رہا ہوں. تو پہلی جو ہے نا پریشانی وہ خود اس شخص کے لیے ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ وہ ٹونز جو ہیں ان میں بہت ساری ٹونز یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ موسیقی ہوتی ہے، میوزک ہوتا ہے. تو یہ بھی مسجد کے تقدس کے خلاف ہے کہ موسیقی تو ویسے ہی اسلام نے، شریعت نے حرام قرار دی ہے، کجا یہ کہ مسجد کے اندر موسیقی چلائی جائے. تو آپ یہ تصور کریں، اصل میں نے جس طرح پہلے بھی گزارش کی ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں جو ہم لاشعوری طور پر ہمیں احساس نہیں ہو پاتا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے یا کتنا بڑا جرم ہے جو ہم کر رہے ہیں. تو لاشعوری طور پر ہم سے کچھ کام ہو جاتے ہیں. اگر آپ کسی شخص سے کہیں کہ آپ ڈھولک لا کر مسجد میں بجائیں تو کبھی بھی تیار نہیں ہوگا. آپ کسی سے کہیں کہ مسجد میں لا کر بانسری بجائے، کبھی بھی تیار نہیں ہوگا، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں اللہ کے فضل سے اور مساجد کے تقدس کو سمجھتے ہیں. لیکن یہ چیز، اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں جاتی کہ ہم مسجد میں جب ایسی ٹونز چلتی ہیں ہمارے موبائل میں جو موسیقی ہیں تو گویا ہم خود موسیقی بجا رہے ہیں، اس میں موسیقی چلا رہے ہیں ہم.
تو یہ بہت بڑی ایک مسجد کے تقدس کے خلاف بات نہ بھی ہو، اس کے ساتھ کوئی بھی ٹیون ہو تو ڈسٹرب تو ہو جاتا ہے اس میں. جی تیسری جو اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے وہ یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے لوگوں کی نمازوں میں، لوگوں کی عبادت میں خلل پیدا ہوتا ہے. لوگ وہاں پہ اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے آتے ہیں اور اللہ کے ساتھ رابطے کے لیے آتے ہیں، اور جب ٹونز بجتی ہیں تو انسان کی جو یکسوئی ہے وہ تباہ ہو کے رہ جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو مسجد کے تقدس کے منافی ہیں، ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اور یہ میرے خیال سے تو ان کی یہ جو بینرز اور یہ سٹیکرز اور یہ اشتہارات کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم یہ بنیادی چیزیں ہیں، ہمیں یہ باتیں سمجھنی چاہیے کہ ہم اللہ کے گھر کا کس طرح تقدس جو ہے محفوظ رکھ سکتے ہیں. جی بالکل ناظرین، یہاں گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں اس بریک کے بعد. السلام علیکم ناظرین، آپ کو اس پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، آپ اپنے جو بھی سوالات ہیں وہ ہم تک ضرور شیئر کر رہے ہیں، اور آپ کے جو بھی اس موضوع سے متعلق سوالات ہیں وہ ہم تک شیئر کریں. کافی سارے حضرات کے سوال جو ہے ہمارے پاس آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کو وقفے سے جو ہیں آپ کے سوالات ان کو ضرور شیئر کریں گے. تو ہماری بات ہو رہی تھی مسجد کے جو ہیں حقوق و آداب. تو یہاں پر ایک سوال ہے کہ جو مسجدیں ہیں، تمام مسجدیں کیا وہ آداب کے اور احترام کے حوالے سے برابر ہیں؟ کیونکہ ہمارا وہ ایک تھوڑی سی غلط فہمی ہے لوگوں میں کہ یہ جی فلاں کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے. ہم نے مسجد کو مخصوص فرقوں میں یا اس چیز میں جو ہے وہ دیکھیں جی، مسجد جو ہے وہ مسجد ہے اللہ کی عبادت کی جگہ، اللہ کا گھر. تو اللہ کے گھر جو ہیں وہ سارے کے سارے ایک اعتبار سے برابر ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض گھروں کو بعض گھروں پر فضیلت دی ہے، جیسا کہ مسجد حرام ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے باقی مساجد پر، اور اس کے بعد مسجد نبوی ہے، اور اس کے بعد مسجد اقصیٰ ہے. اس کے علاوہ مسجد قباء ہے، اس کی خصوصی فضیلت بیان کی گئی ہے. باقی جو ہے باقی تمام دنیا کی مساجد جو ہیں ان کا برابر حکم ہے. ایون کہ جو بنیادی حقوق ہیں، جو مساجد کے حقوق ہیں اور آداب ہیں، وہ تمام مساجد کے لیے بلا امتیاز. اگرچہ بعض مساجد میں جس طرح میں نے ذکر کیا مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے اور مسجد اقصیٰ ہے، تو ان مساجد کی چونکہ فضیلت زیادہ ہے تو ان کے حقوق میں کوتاہی کرنے کا گناہ بھی زیادہ ہوگا. ورنہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ دوسری مساجد کا حق کم ہے یا ان کے حقوق نہیں ہے یا ان سے کے آداب کا خیال نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ جو ادب کے اعتبار سے تمام مساجد برابر ہیں، تمام مساجد کا ادب کرنا چاہیے. ہم مسجد کا ادب کیوں کرتے ہیں؟ سوال یہ ہے. ہم مسجد کا ادب اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا گھر ہے. جب وہ اللہ کا گھر ہے تو اس پہ آپ کسی فرقے کا لیبل لگا دیں، وہ اللہ کا گھر ہی رہے گا. اللہ کے گھر کا احترام ضروری ہے. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے اس لیے اس کا احترام زیادہ ہے اور یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے. جی بالکل. مسجد کو ہمیں ایز اے مسجد ہی ایز اے ماسک ہی دیکھنا ہے. مسجد کو مسجد کے طور پر ہی ہمیں دیکھنا ہے. بالکل. ابھی ہمارے ساتھ لائن پہ یاسر صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو. یاسر صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ آئی تھنک کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے جو ہے وہ کال کٹ گئی ہے. جی تو جی السلام علیکم. جی یاسر صاحب کیا حال ہیں؟ ہیلو السلام علیکم. شکر جی. جی آپ ہمیں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی یاسر صاحب، یہاں ہمارا ایک سوال ہے کہ آج کل جو نوجوان ہیں وہ مساجد جو ہے وہ بہت کم جا رہے ہیں، مطلب ان کے درمیان اور مساجد کے درمیان جو ہے وہ فاصلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجوہات یہ ہیں، اسباب ہیں، بہت اہم اسباب ہیں. سب سے کہ والدین خود اپنے بچوں کے لیے آئیڈیل نہیں ہیں، کیونکہ والدین اس بات کے بہت
اہم ذمہ دار ہیں. وہ کیسے؟ لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ والدین کیا وہ خود نماز ادا کرتے ہیں؟ نہیں. بہت کم دیکھا گیا ہے کہ جو بوڑھی عمر میں جا کر نمازیں شروع کرتے ہیں. ظاہر اولاد کو شروع سے لے کر آخر تک اس کو دین کی بات کرنی پڑتی ہے. اب دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہمارے ہاں تو اس کے ذہن میں یہ ڈال دیا جاتا ہے کہ آپ نے بڑے ہو کر انجینئر بننا ہے, آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, آپ نے پائلٹ بننا ہے, کیا بننا ہے, کچھ بننا ہے. مگر یہ کہ اگر کیا بات ہے کہ اگر اس کے ذہن میں یہ بات سما دی جائے, اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے کہ آپ نے تھوڑی عمر کے بعد آپ نے اللہ کے کتاب کو یاد کرنا ہے, نبی کی حدیث کو یاد کرنا ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا علم حاصل کرنا, علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو جب ہم فرضیت سے اس کو دور رکھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ نماز تو کیا وہ دین سے بھی دور ہو جاتا ہے. تو اس میں والدین اس لیے ذمہ دار ہیں کہ دیکھیں سب سے پہلے وہ خود نماز ادا نہیں کرتے. جب وہ نماز نہیں ادا کرتے تو بچے ان کو کیسے ان سے کیسا اثر لیں گے؟ اثر تو کیونکہ والدین کو دیکھ کر اولاد چلتی ہے, کیونکہ وہ تمام دنیا ہی کیونکہ سب سے قربت کا رشتہ ان کا وہی ہوتا ہے جو اس کے والدین ہیں, ماں باپ ہیں. اب وہی اگر اس میں کوتاہی برتے ہیں, مثلا دیکھیں جی ہمارے یہاں عموماً یہ ہے کہ دیکھیں جی ادھر نماز کا وقت ہو رہا ہے, والد صاحب کام کر رہے ہیں, نماز کے لیے اٹھ کر نہیں جاتے. جب بیٹے دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمارا باپ نہیں خود نماز پڑھا, ہم کیسے نماز پڑھیں؟ جب وہ باپ نماز کے وقت کام کرتا ہے, کمائی کرتا ہے, وہ اس کمائی کو لا کر بچوں کو کھلاتا ہے, ان بچوں کو حرام کی تجارت کا جو حرام کا مال جن کے پیٹ میں جاتا ہے تو وہ کیسے وہ نماز کے عادی ہوں گے؟ میں آپ کو ایک اس سے جو ہے نا وہ اچھا ایک جو تاثرات میرے آنکھوں دیکھا حال ہے آج کا. یہاں مسجد سعودی عرب میں ابھا کے مقام پر ایک مسجد میں میں نماز پڑھی, میں نے عصر کی نماز ادا کی. تو میرے ایک چھوٹا سا بچہ تھا, میرا اس کی عمر 7 یا 8 سال ہوگی یا 6 سال اس طرح کی اس کی عمر تھی. لیکن میرے جو ہے نا وہ میرا دل بڑا خوش ہوا اس بچے کے اوپر کہ اس کے پیچھے تقریباً بڑی عمر کے لوگ کھڑے اور آگے وہ چھوٹا بچہ نماز پڑھ رہا ہے. وہ کیا ہے کہ اس بچے کی تربیت ہے, وہ شروع سے مسجد میں جاتا رہا, ماں باپ کے ساتھ جاتا رہا, اس کو پتا ہے کہ نماز کیسے پڑھانی ہے, کیسے پڑھنی ہے, کیسے رکوع کرنا ہے, سجدہ کرنا ہے. مسجد میں جب بچہ جاتا ہے تو بچے کو جب مسجد سے اس کا تعلق دور کر دیا جائے, تعلق کر دیا جائے مسجد سے, بچے کو یہی بس جو اس کے دماغ میں رکھا جائے کہ بھائی تم نے دنیا دار بننا ہے, دیندار نہیں بننا ہے, مولویوں کے قریب نہیں جانا ہے. یاسر صاحب یہاں پر ایک سوال ہے, دیکھیں یہ بات تو اگر آپ اس کو تھوڑا سا غور کیا جائے تو اس میں معاشرے کا بھی ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. معاشرے کا بہت بڑا ہاتھ ہے. میں آگے آ کر آپ کو بتاؤں گا, معاشرے کے بارے میں بتاؤں گا. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے جو بچے کی جو پہلی ابتدائی مدرسہ جو ہوتا ہے, انسان کا جو مدرسہ اس کے والدین ہیں. سب سے پہلا جو اس کا جو تعلیمی جو ادارہ ہے اس کے والدین ہیں. اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے واللہ عالم اس اثر کی حیثیت کیا ہے, صحیح ہے یا ضعیف ہے. طلب العلم من المہدی الی اللہدی, ماں کی گود سے لے کر قبر تک مرنے سے پہلے علم حاصل کرو, کیونکہ علم ایسا سمندر ہے جس کو ہر وقت حاصل کیا جا سکتا ہے. مال ایسی چیز ہے کہ وہ ختم ہونے والا ہے. العلم مال لا ينفد, علم نہ ختم ہونے والا جو یہ جاگیر ہے, یہ مال ہے, یہ وراثت ہے. تو اگلی بات میں آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ والدین کے اندر کیا اور کوتاہی ہے. دیکھیے ایک شخص ہے جو اس کے وہ صاحب اولاد ہے, سود کا کاروبار کرتا ہے, دھوکہ کی تجارت کرتا ہے, اپنے کام میں خیانت کرتا ہے, رشوت کھاتا ہے. تو پھر وہ کیسے اس کی جو اگر وہ عبادت کرے بھی تو اس کی عبادت کیسے قبول ہوگی؟ پہلی بات تو اللہ تو اس کو توفیق نہیں دے گا. ہاں اگر کوئی کہیں ہدایت کی طرف آنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. لیکن یہ عموماً یہ ہے کہ نبی صاحب نے فرمایا, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص ہے جو بہت سفر کر کے تھکا ہوا کسی جگہ اس کے کپڑے زبان آلود ہے تو کرتا ہے یا رب ہیں. صاحب سے فرمایا کہ وہ کیسے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے, اس کا کھانا حرام ہے, اس کا
پہننا حرام ہے، اس کو اس کی غذا ہی حرام ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ دیکھیں والدین جو ہیں جب وہ سود کا کاروبار کر کے حرام کی کمائی کھلا کر بچوں کو تعلیم سے دور کر، ایک شخص اگر وہ دین کا خود بھی جو ہے نا وہ آئیڈیل اس نے جو ہے نا اپنے بچوں کے لیے آئیڈیل وہ اگر بنایا ہے تو وہ کافروں کا کلچر، مسلمان کا کلچر نہیں، کافروں کا کلچر مغرب میں یہ ہے، مغربی یہ ہے، ہمارا بچہ انگلش بولتا ہے، بچوں کو شروع سے ہی اگر انگلش پہ لگایا جائے، بچوں کا شعور سے اگر کلمہ نہ پڑھایا جائے، بچوں کا شعور سے اگر شروع سے ہی اگر دین کی بات سورہ فاتحہ نہ پڑھائی جائے، سورہ اخلاص نہ پڑھائی جائے، دین کی کوئی بات نہ بتائی جائے، بچے وہ کیسے بڑے ہو کر جوان ہو کر کیسے وہ آئیں گے ادھر اس طرف؟ تو ظاہر ہے جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو یہی معاشرہ بنتا ہے، یہی معاشرے کو خراب بھی کرتے ہیں، معاشرے کو ٹھیک بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ نوجوان جو ہوتے ہیں، یہ بچے ہوتے ہیں، مستقبل کے معمار ہوتے ہیں۔ جب معمار ہی وہ بیمار پڑ جائیں تو پھر وہ معاشرہ کیسے وہ پروان چڑھے گا؟ اب ایک اور بات بھی ہے، کیا خیال ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سب سے شروع سے ہی قرآن سے متعارف کروائیں؟ یہ بات قطعا نہیں ہے، کرتے نہیں ہمارے لوگ۔ کیونکہ سب سے پہلے ہی الف سے اللہ نہیں ہے، الف سے انار ہے، کچھ اور چیز ہے۔ اگر رب کی پہچان نہیں کروا رہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے توفیق دے گا؟ اب نظام تعلیم کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ایک اسلامیہ کی کتاب کو ڈال کر پوری دنیا کو پریشان کر دیتے ہیں کہ یار یہ سب سے بڑا اسلام یہی ہے۔ بھائی بچوں کو شروع سے لے کر کلمے کی تعلیم دو، نہیں یاسر صاحب یہ رسول کی تعلیم دو، جب ہم یہ کریں گے۔ بالکل یاسر صاحب یہ تو تعلیم کے حوالے سے ہے نا کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے اس میں تھوڑی سی اس طرح کی چینجنگ لانی چاہیے جو کہ ایک چیز ہو، لیکن ایک معاشرے کا بھی ہے نا۔ اب دیکھیں ایک نوجوان ہے، اس کا مسجد سے دور ہونا، یہ اس میں معاشرے کا بھی کچھ ہاتھ ہے نا کہ وہ مسجد کے متعلق یہ چیز پھیلائی جاتی ہے کہ ایک ڈر، مسجد کے قریب جانے سے ایک جو ان کو ڈر ہے، جیسا کہ آج کل اگر دیکھا جائے تو مسجد کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو اس لیے وہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ یہ مسجد جو ہے ان کے قریب نہ جائیں، یہاں کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو اچھی تعلیم نہیں دیتے وغیرہ وغیرہ۔ اگر کسی نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، مسلمان ہے، اس کو جو ہے وہ اگر اس سے کوئی اپنے دفاع کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اس کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ ایک سکھ کو دیکھیں اس کی بھی داڑھی ہے، یہودی کو دیکھیں اس کی بھی داڑھی ہے، لیکن ان کے خلاف کبھی بھی کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آتی جس کی وجہ سے وہ ان کو کچھ ہو۔ لیکن ایک مسلمان جب اس طرح کے اپنے دفاع میں اس طرح کی کوئی کوشش کرتا ہے تو اس کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے۔ یہی شاید میرے خیال میں یہی وہ وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے نوجوان جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ جانے سے کترا رہے ہیں۔ نہیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ احساس کمتری ہے، اور جو کر رہے ہیں ان کو احساس برتری ہے۔ یہ احساس کمتری اور ادھر احساس کمتری، ادھر احساس برتری۔ دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے کہ معاشرہ کیسے بنتا ہے؟ میرے والدین ہی معاشرے کو بناتے ہیں۔ والدین کی جو اولاد ہوتی ہے وہی آگے چل کے معاشرہ بنتا ہے، والدین بھی معاشرے میں آتے ہیں۔ جب اگر بڑے ہی سمجھدار نہ ہوں، جب بڑے ہی سمجھ سے کوسوں دور ہوں، جب اپنے بچوں کو دنیا کی زندگی کے مقصد میں ان کو غافل رکھے، مثلا ان کے دنیاوی امور یہ چند ہیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد ہے بھائی اور کچھ نہیں ہے، اس کو ترجیح دے۔ بھائی بچے نے اگر قرآن پڑھنا، آپ دیکھیں اب کوئی بھی آ کر والدین کی پوچھتے گھر میں کہ میرا بیٹا آج آپ نے قرآن پڑھا تھا کہ نہیں، آج آپ نے مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کی نہیں، آج آپ نے جا کر مسجد میں جا کر اذان دی کہ نہیں، قاری صاحب نے کسی کو چلتے اور راستے میں سلام کیا کہ نہیں قدر میں۔ سب سے پہلے آگے پوچھے کہ میرا بیٹا فزکس کیمسٹری کے نومیریکل ہے وہ آپ نے حل کیے کہ نہیں، بایولوجی کے فلاں چیپٹر آپ نے، اگر وہ نہیں کرے گا تو اس کو ماں باپ گھر سے نکال دیں گے، مار دیں گے اس کو۔ لیکن کیا بات ہے، اگر والدین کو اکثر اس میں فرمایا کہ اگر جب وہ بچہ بولنے لگے تو اس کو کلمہ سکھاؤ، جب وہ 7 سال کی عمر پہنچ جائے تو نماز کا حکم دو، فَضْرِبُوهُمْ بِعَشْرٍ، کہ جب 10 سال کا پہنچ جائے تو اگر نماز نہ پڑھے تو اس کو مار کے نماز پڑھاؤ۔ یاسر صاحب اب کون کرتا ہے ہمارے گھر میں؟ جی بالکل یاسر صاحب آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ یہ اس میں جی دیکھیں جو کہ ہمارا جو پروگرام کا ٹائم ہے وہ ابھی مختصر سا رہ گیا۔ ایک ضروری سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ
مسجد کے بارے میں، چونکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ مسجد سے متعلق ہے کہ مسجد کے حقوق و آداب، لیکن اس میں کچھ ایسے ہمارے ذہنوں کے اندر جو ہے ایسی چیزیں جو چل رہی ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ غلط فہمیاں ایسی ہم نے پال رکھی ہیں، اس کے متعلق ایک ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے کا جو المیہ ہے کہ ہم یہ مسجد جو ہے یہ مسجد اہل سنت کی ہے، یہ جو مسجد ہے یہ دیوبندیہ کی مسجد ہے، ٹھیک ہے، اس مسجد میں آپ نہیں جائیں، اس مسجد میں جائیں. تو یہ ایک قسم کے جو ہمارے ذہنوں کے اندر ایک اختلاف ہے، یا اس کو آپ بغض کہہ سکتے ہیں. مسجد تو اللہ کا گھر ہے، لیکن ہم نے ان کو مسجد کو الگ کب سے کر لیا؟ ٹھیک ہے، یہ مسجد، اس مسجد میں آپ نہیں جائیں، یہ مسجد ہے، یہ ہم نے ان کو پوائنٹس کو لگا دیا. میری دھیان سے سنیں، میری بات دھیان سے سنیں کہ دیکھیں ایک دنیاوی امور سے اس کو لے کے چلتے ہیں. دیکھیں ایک کمپنی ہے، یعنی مختلف جاپان کی کمپنی ہے، امریکہ کی کمپنی ہے اور کوریا کی کمپنی ہے. ہر کمپنی اپنے وہ جو ڈیزائن کا لیپ ٹاپ بناتی ہے، لیپ ٹاپ کی بات لے لیتے ہیں، موبائل کی بات لے لیتے ہیں، ہر اپنے ڈیزائن سے بات جو ہے وہ چلاتی ہے. مثلا دیکھو کہ یہاں یہ جاپان والوں نے اس کے اندر یہ کوالٹی رکھی ہے، یہاں چائنا والوں نے یہ کوالٹی رکھی ہے، یہاں اس میں فلاں جن ملک میں کمپنی نے یہ کوالٹی رکھی ہے. وہاں پہ عام طور پر بہت پرکھ کر یہ دنیاوی چیزیں لیتے ہیں، مگر ہمیں جب دین کی بات آتی ہے تو ہمیں یہ بہانہ مل جاتا ہے، دیکھو جی یہ بریلوی کی مسجد ہے، یہاں دیوبندی کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے. میرے بھائی آپ کو ان سے کیا لینا دینا؟ آپ کو اللہ نے کتاب دی ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، آپ کے حدیث موجود ہے، ترجمہ ہر زبان میں موجود ہے. پھر بہانہ کس بات کا؟ کسی بات کا کوئی بہانہ نہیں ہے. دیکھیں جس نے دین کی طرف آنا ہے، نوجوان نے دین کی طرف آنا ہے تو وہ آئے گا. کیسے آئے گا؟ کہ وہ جب اس کو یہ بات سمجھائی جائے بھائی دنیا کے معاملات میں تم ایک چیز کو پڑھنے کے لیے 10 کمپنیاں تلاش کرتے ہو اور 10 دکانیں اٹھا کے ان کو چھان مارتے ہو کہ یہ اس میں یہ کوالٹی ہونی چاہیے. میرے بھائی اگر تم دنیا کے لیے اتنا کام کر سکتے ہو تو کیا دین کے لیے تمہیں اتنی بات نہیں سمجھ آتی کہ دین کو کیسے سیکھنا چاہیے، اس کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ یہ اصل میں ایک مغربی میڈیا کا ایک بہت بڑی لابی ہے نوجوان نسل کو. دیکھیں صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا نا، وہ کہ وہ کول اس طرح کا ہے لیکن یہ ہے کہ بہت فٹ آتا ہے کسی اعتبار سے. انہوں نے کہا تھا کہ جب کسی قوم کو برباد کرنا ہو نا تو اس کے نوجوانوں کے اندر فحاشی کو پھیلا دو. آپ دیکھو اس بات کو ہی لے لو کہ ہماری جب نوجوان نسل کے اندر سے دین کو ختم کر دیا جائے گا نا، جب دین کو ختم کر دیا جائے گا، اس کو دفن کر دیا جائے گا، اس سے دین کی بات دماغ سے چھین لی جائے گی، تو یہی کچھ ہوگا میرے بھائی. وہ یہ کہے گا دیکھو جی تو اصل میں یہ ہے کہ یہ فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے فلاں. اور بعض لوگوں کو میں نے سنا یہ بھی سنا ہے کہ بھائی دیکھیں جی میرا پروگرام تھا کہ میں اپنے بچے کو جو ہے نا مدرسے میں جا کر دعوت کروں، کی تعلیم حاصل کرے، تو میرا دل نہیں مانا. کیسے؟ اور جی وہ یہ جو ہے نا مولوی کے اپنے ہیں، جو مثلا کوئی کہتا ہے یار وہ کہ یہ فلاں مولوی ہے، اس کا مسئلہ ٹھیک ہے، وہ دوسرا کہتا ہے نہیں اس کا مسئلہ کرتا ہے غلط ہے، میرا ٹھیک ہے. میرے بھائی بات سنیں، آپ کو اگر آ کر کوئی کہتا ہے کہ چائنا کی یہ فلاں کمپنی اس کا موبائل یہ بالکل بیکار، آپ کی بات کبھی نہیں مانیں گے. آپ کیسے تجربہ ہے بھائی؟ کوئی آ کر دوسرا کہے گا یہ جاپان کی فلاں کمپنی کا موبائل یہ بالکل بیکار ہے، وہ بھی نہیں مانیں گے. آپ یہ ہم دنیا کے معاملے میں جانتے ہیں بھائی، آپ ہمیں کون ہوتے سکھانے والے؟ تو آپ کو بھی دین کے معاملے میں اس سے زیادہ کہیں اوپر ہونا چاہیے. نوجوان نسل اگر آج چاند پہ پہنچ گئی ہے تو وہ چاند پہ پہنچنے سے وہ پہنچ گئی ہے تو اس کو کیا یہ نظر نہیں آتا کہ دین کیا چیز ہے؟ اصل میں سب یہ بہانے ہیں. والدین کی تربیت ایسی ہے، معاشرے کے اندر ان کو مقامی ایسا دیا گیا ہے، معاشرے کے اندر ان کی تربیت ایسی گئی ہے. یاسر صاحب دیکھیں یہاں پر ایک چیز جو ہے نا وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ظاہری بات ہے مسلمان جو ہے اس کا ایمان جو ہے وہ اس کو ایک ہی پلیٹ فارم میں اس کو اکٹھا رہنے کی جو ہے وہ تعلیم دیتا ہے. مسلمان جب تک اکٹھے ہیں ان کو الحمدللہ کوئی کسی قسم کی جو ہے نا وہ تکلیف نہیں پہنچ سکتی. جی کلیئر نہیں ہے، اگر آپ آواز کو زیادہ مزید کلیئر کریں. جی ابھی ٹھیک آ رہی ہے؟ آواز صاف نہیں ہے. ہلو جی ابھی آپ آواز سن پائے؟ آواز صاف نہیں آ رہی. چلیں لگتا ہے بیچ میں آواز کو جو گونج پیدا ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے آواز.
لگتا ہے کال جو ہے وہ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے کٹ گیا ہے. یاسر صاحب انشاءاللہ ہم آپ سے پھر رابطہ کریں گے. ابھی انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو نا ایک غلط فہمی پھیل گئی ہے کہ یہ مسجد جو ہے یہ دیوبندیوں کی ہے, یہ مسجد فلاں کی ہے, یہ مسجد فلاں کی ہے, یہ مسجد فلاں کی. اصل میں جو مسجد کا ایک مفہوم ہے نا, اللہ کا گھر, اس چیز کو ہم بھول گئے ہیں کہ ہم نے جی اس مسجد میں اپنے بچے کو داخل نہیں کروانا, ہم نے اس مسجد میں کروانا ہے. تو ہم نے اس چیز کو کیوں یہ جو ہم نے دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں, یہ ہم نے جو دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں اپنے درمیان کہ یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے اور یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے, ان کی اللہ نے کوئی برہان نازل نہیں کی, کوئی دلیل نازل نہیں کی. مساجد ہوتی ہیں, مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے, ہر گھر مسجد میں جایا جا سکتا ہے, ہر مسجد میں نماز ادا کی جا سکتی ہے, اور ہر مسجد کا تقدس برابر ہے. جب تک ہم اس کو مسجد کہتے ہیں, جب تک اس کا نام مسجد ہے, تب تک اس کا تقدس بھی مسجد والا ہے, تب تک اس کا تقدس اللہ کے گھر والا ہے, اور ہم اس کے تقدس کی بھرپور حفاظت ہمیں کرنی چاہیے, قطع نظر اس سے کہ یہ کس مکتب فکر کی مسجد ہے. تو مساجد کے بارے میں ہم سب کا ایک ہی خیال اور ایک ہی ذہن اور ایک ہی نظریہ ہونا چاہیے کہ مسجد ہے, مسجد اللہ کا گھر ہے. اور یہ شاید آپ سوال کر رہے تھے مولانا یاسر کشمیری صاحب سے کہ یہ مساجد سے نوجوان نسل کی دوری کے اسباب کیا ہیں. جی بالکل, یہ ان اسباب میں سے ایک یہ بھی چیز ہے, اگرچہ اور بھی بہت سے اسباب ہیں, لیکن ان اسباب میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ لوگ اس تردد کا شکار ہیں کہ ہم کس مسجد میں جائیں اور کس مسجد میں نہ جائیں, اور ایک بے یقینی کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے. اگر کوئی شخص کسی مسجد میں جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ جانے میں اب جس مسجد میں آیا ہوں اس مسجد میں میری نماز ہے بھی کہ نہیں ہے, یہ نماز میری درست بھی ہے یا نہیں ہے. تو ایک یہ بھی وجہ ہے. اس کے علاوہ لوگ جو ہیں وہ مساجد کے ساتھ اپنا تعلق اس اعتبار سے بھی نہیں جوڑنا چاہتے کہ معاشرہ اس وقت مادیت پرستی کی لپیٹ میں ہے. لوگ مادیت پرستی کا بہت برے انداز سے شکار ہو چکے ہیں. تو جو شخص مسجد کے ساتھ مدرسے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, لوگ اس کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. تو مساجد یہاں پر ایک بڑا اچھا سوال کیا محمد عثمان جو ہیں وہ مدینہ سے, انہوں نے ایک سوال کیا کہ یہاں ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ مسجد میں ائمہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ اپنی نماز پڑھتے ہیں. ابھی بات بڑی قابل غور ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ اپنی نماز پڑھتے ہیں. تو کیا یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں, یہ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے دل میں کیا خرافات چل رہے ہیں وغیرہ وغیرہ؟ اچھا, ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ جو لوگ وہاں نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد دوبارہ اپنی نماز پڑھتے ہیں, تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ یہ انتہائی عجیب بات ہے کہ انسان مسجد میں نماز ادا کر لے باجماعت, پھر اس کے بعد نماز کو دہرائے, اور پھر کس مسجد میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے, جو پیغمبر اسلام کی مسجد ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھانے والے امام ہیں, ان کے پیچھے نماز ادا کرنے کے بعد انسان یہ سمجھے کہ میری نماز درست نہیں ہوئی اور مجھے نماز دہرانے کی ضرورت ہے, تو یہ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں یہ لوگ. اصل میں اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں عوام الناس جو ہیں, عوام الناس چونکہ علم کی کمی ہے, قرآن و سنت کے ساتھ براہ راست تعلق لوگوں کا نہیں ہے, تو لوگوں کو اس طرح موٹیویٹ کیا جاتا ہے. باقاعدہ جو بعض مکاتب فکر یا بعض لوگ ہر مکتب فکر کے اندر ایسے ہیں جو لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں تشدد پر, نفرت پر اور باہمی منافرت پر. تو یہ اسی کا نتیجہ ہے. یہ خود میں نے بھی بعض لوگوں سے سنا بھی اور بعض کتابوں میں بھی پڑھا کہ ان کا کہنا یہ ہے ہماری امام حرم کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. پوچھا جائے کہ کیوں نہیں ہوتی, تو اس کا جواب یہ ملتا ہے اس لیے کہ یہ وہابی ہیں اور وہابیوں کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی. تو میرے بھائی نماز تو نماز ہے, آپ بھی قیام کرتے ہیں, آپ بھی رکوع کرتے ہیں, آپ بھی سجدہ کرتے ہیں, آپ بھی اسی رب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جس رب کے لیے امام صاحب کھڑے ہیں, تو پھر یہ فرق کیوں ہے؟ اور نماز کے بارے میں جب پوچھا جائے گا نا تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے جو ہے
وہابیوں کے نماز پڑھی ہے، یہ وہ صرف جسٹ نماز کا پوچھا جائے گا. جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. تو یہ عجیب بات ہے کہ وہ جو امام صاحب ہیں وہ وہابی ہیں تو ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، یا وہ فلاں ہیں تو ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی. تو اس سے نماز کا کیا لینا دینا؟ کیا قرآن و سنت میں کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہابی کے پیچھے نماز نہیں ہوگی یا وہابی فلاں ہوتا ہے؟ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے، میں اس بات پہ بہت حیران ہوتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر کی مسجد ہے اور پیغمبر کے مصلی پہ اللہ نے جس شخص کو کھڑا کیا ہے وہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، اور اس کے پیچھے اگر انسان نماز پڑھنے کے بعد پھر دہرانے کا سوچتا ہے. مجھے یاد آ گیا ایک ہمارے بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں اسلامی دنیا کے، علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ. وہ فرماتے تھے کہ میں حیران ہوں جس شخص کی امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مجھے خطرہ ہے کہ اس کی کہیں بھی نہیں ہوتی، اس کی پھر کہاں ہوتی ہے؟ کہ مسجدوں میں ایک اعلیٰ ترین مقام رکھنے والی مسجد کہ جس میں ایک نماز کا اجر، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک نماز کا اجر 1000 نماز سے بہتر ہے دیگر مساجد میں پڑھی ہوئی. اور دنیا میں پوری کائنات پر، روئے زمین پر اللہ کی مساجد میں سے، اللہ کے گھروں میں سے دوسرے نمبر پر جو مقام و مرتبے کے اعتبار سے مسجد ہے وہ مسجد نبوی ہے، یا اسی طرح مسجد حرام ہے پہلے نمبر پر. تو مسجد حرام میں آ کر اور مسجد نبوی کے اندر آ کر اگر انسان یہ منافرت والا رویہ ترک نہ کرے تو پھر اس کی اصلاح کی کیسے توقع کی جا سکتی ہے؟ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ انسان جب مدینہ منورہ جائے یا مکہ مکرمہ جائے تو اس وقت اپنے ذہن سے تمام علائشیں دور کر دے، اس وقت اپنے ذہن سے تمام منافرتیں ختم کر دے. اور وہ دیکھیں جو لوگ مکہ مکرمہ جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، یا مسجد میں جاتے ہیں، کسی بھی مسجد میں، تو مسجد میں جانے کا بنیادی مقصد ہی اجتماعیت ہے. مسجد میں جانے کا سب سے بنیادی مقصد جو ہے، جس کے لیے ہمیں 5 وقت اکٹھے ہونے کا حکم دیا گیا ہے مسجد میں، وہ اجتماعیت ہے، آپس میں اتحاد اور اتفاق ہے. تو جب یہ نفرتیں اور یہ علاؤ دل میں رکھے جائیں گے تو پھر وہ نماز کا تو ہم نے باجماعت نماز کا تو مقصد ہی فوت کر دیا ہم نے. تو اس لیے یہ بالکل ابھی چونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ بالکل مختصر سا ہے، تو ایک بات جو ظاہری بات ہے، یہ تو عام لوگ جو ہیں ان کو علم نہیں ہوتا، علم نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اس طرح کی جو ان سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں اور اس سے بچا جا سکتا ہے. تو کیا جو علماء کرام جو جمعہ کا ایک خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، علماء کرام کی بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیا ہم جو ہے یہ جمعہ کے خطبہ میں تمام لوگوں کو یہ سبق نہیں دے سکتے کہ آپ جو ہے آپس میں پیار محبت سے جو ہم اپنے ایک جو من گھڑت جو چیزیں بنائی ہیں ان کے اوپر جو لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، اپنے ملک کا نقصان کر رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، یہاں پر ایک چھوٹا سا میسج جو ہے ایک علماء کرام کے کہ کیا جمعے کے خطبے میں کیا وہ اس چیز کو ختم نہیں کر سکتے؟ جی میں نے جس طرح پہلے بھی گزارش کی ہے کہ مساجد کا جو اسلامی معاشرے میں کردار ہے وہ اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے ہے. یہ مراکز ہیں اسلام کے، تو ان میں اتحاد و اتفاق کا درس ہونا چاہیے، ان میں اجتماعیت کا درس ہونا چاہیے، اس میں انتشار و افتراق کو کنڈم کیا جانا چاہیے، اور آپس میں محبت اور پیار سے رہنے کی تلقین اور درس ہونا چاہیے. اور یہ بھی ضروری ہے، اس موقع پر میں آپ کو یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں، انتہائی اہم پیغام جو پوری امت مسلمہ کے لیے ہے اور جو ہماری نجات کے لیے ضروری چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا اتحاد و اتفاق ممکن کیسے ہے. یہ بڑا اہم سوال ہے. تو ہماری مساجد کے اندر، ہمارے مدارس کے اندر اگر بنیاد کتاب و سنت کو بنا لیا جائے، تمام لوگ اپنے اپنے مسالک، اپنی اپنی جماعتیں، اپنے اپنے فرقے، اپنے اپنے گروہوں کے ناموں سے ایک دفعہ اپنا پیچھا چھڑا کے اس بات پر جمع ہو جائیں کہ ہم نے اللہ کے کلام پر اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہم نے اتفاق کرنا ہے، اتحاد کرنا ہے، تو یہ وہ واحد راستہ ہے، یہ وہ اکیلا اور تنہا راستہ ہے جس پر امت مسلمہ جمع ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ امت کو قرآن و سنت کے ساتھ براہ راست جوڑا جائے اور عربی زبان کی تعلیم کو عام کیا جائے اور لوگوں کو قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے کی تلقین کی جائے. اور مساجد اور مدارس کے اندر، مساجد کے اندر بالخصوص قرآن کریم کا سادہ ترجمہ، جس میں کسی قسم کی فرقہ واریت نہ ہو، کسی کے ساتھ نفرت کا اظہار نہ ہو، یہ چیزیں سادہ ترجمہ جو ہے، جی بالکل قرآن کریم کے تراجم کا آغاز کرنا چاہیے کہ
ہر نماز کے بعد یا کم از کم کسی نماز کے بعد قرآن کریم کی چند آیات کا ترجمہ پڑھ کر سادہ سنایا جائے لوگوں کو، تاکہ لوگوں کا قرآن کریم کے ساتھ تعلق قائم ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ تعلق قائم ہو، تو انشاءاللہ پھر یہ ساری منافرتیں، یہ ساری نفرتیں، یہ عداوتیں، یہ بغض اور کینہ یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی بالکل مولانا احسان الہی ظہیر صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور یاسر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ دونوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ ناظرین، بے شک مسجد ہیں وہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر میں کسی کے لیے بغض رکھنا اچھی بات نہیں ہے، اور مسجد جو ہے یہ کوئی لڑائی کی جگہ نہیں ہے، یہ کوئی نفرت کی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر آپ جو ہے دوسرے لوگوں کے لیے نفرت پھیلا رہے ہیں، دوسرے اپنے ملک کو، اسپیشلی اپنے ملک کو جو ہے وہ آپس میں لڑا رہے ہیں کہ جی یہ جو ہے فلاں فرقے سے ہے، یہ فلاں فرقے سے، یہ فلاں فرقے سے۔ مسجد جو اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اسلام تو ایک امن جو ہے امن پھیلاتا ہے، اور امن ہی آپ پورے اسلام میں دیکھیں امن ہے، آپس میں اتفاق اور بھائی چارہ جو ہے وہ سکھاتا ہے۔ لیکن ہم لوگ جو ہیں، ہم لوگوں کی چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں جو ہیں یہ ہمیں پوری دنیا میں جو ہے ذلیل کر رہی ہیں۔ ہمارے اوپر جو ہے وہ دہشت گردی کے جو ہے وہ ٹیگ لگایا جائے، جو مسلمان دہشت گرد ہیں، مسلمان جو ہے وہ مطلب دہشت گردی کا منبع سمجھا جاتا ہے، لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی جو غلط فہمیاں ہم نے آپس میں جو غلط فہمیاں جو پھیلائی ہوئی ہیں، کیوں پھیلائی ہوئی ہیں؟ جبکہ دین تو اس کی ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ تو علماء کرام جو ہیں وہ جمعے کے خطبے میں اس چیز کو ختم کر سکتے ہیں، عوام کا بھی اس میں حق ہے، لیکن علماء کرام اس کو زیادہ جو ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا؟ اپنی جو قیمتی آراء ہیں وہ ہم تک فیس بک کے تھرو، ٹویٹر کے تھرو، واٹس ایپ کے تھرو ہم تک ضرور پہنچائیں، اور ایک چیز کا جو ہمیشہ خیال رکھیں کہ اسلام جو ہے وہ پیار اور محبت کا دین ہے، نفرت کا دین نہیں ہے۔ ناظرین، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔